فرض کریں کہ آپ ایک باپ ہیں اور آپ کے سامنے آپ کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے اور قاتل بے خوف ہے، سنگ دل ہے، لیکن دکھ کی انتہا تو تب ہوتی ہے جب آپ کا اپنا پڑوسی، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا ہم مذہب اسی قاتل کی مدد کر رہا ہو۔ نہیں، وہ براہ راست ہتھیار فراہم نہیں کر رہا، لیکن وہ اس قاتل کی اشیاء خرید رہا ہے، اس کی جیب بھر رہا ہے، اور وہ قاتل آپ کے پڑوسی کے پیسوں سے اسلحہ خرید کر آپ کے ہی بچوں کے سینے چھلنی کر رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں اس پڑوسی کی کیا وقت اور اہمیت رہ جائے گی آپ کے نزدیک؟ کیا یہ آپ کا پڑوسی آپ کی نظروں سے گر نہیں جائے گا؟ کیا کل قیامت کے دن آپ کو جب موقع ملے گا تو کیا آپ اس پڑوسی کو اس کے گریبان سے نہیں پکڑیں گے؟ کیا آپ کل روز محشر میں اس پڑوسی کی شکایت اللہ سے نہیں کریں گے؟ یہی کچھ ہو رہا ہے غزہ میں، فلسطین میں۔ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے معصوم بچے خون میں نہائے ہوئے، اور ہم ان کے قاتلوں کی اشیاء خرید کر ان کی جیبیں بھر رہے ہیں۔ کیا کل روز محشر ہم ان بچوں سے آنکھیں، ان خواتین سے، ان بہنوں سے آنکھیں ملا پائیں گے؟ اگر ہم فلسطین جا کر لڑ نہیں سکتے تو کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی اشیاء کا بائیکاٹ کر دیں؟ کیا ہم اپنی دکان سے، اپنے گھر سے ان کے نفع کا دروازہ بند نہیں کر سکتے؟ ایک کپ کافی نہ پینا، ایک چاکلیٹ نہ خریدنا، ایک جوتے کا برانڈ چھوڑ دینا، یہ شاید ایک بڑی گولی سے بھی زیادہ نقصان دے اگر لاکھوں مسلمان یہی عمل اپنائیں۔ اگر ہمارا ایک روپیہ بھی کسی ایسے ادارے کی جیب میں جا رہا ہے جو معصوموں کے قتل میں ملوث ہو، تو یاد رکھو کل قیامت کے دن یہ ایک روپیہ بھی ہماری بربادی کے لیے کافی ہوگا۔ کیا ہمارا ضمیر سو گیا ہے؟ کیا صرف آنکھوں کے آنسو کافی ہو جائیں گے؟ کیا صرف سوشل میڈیا پر پوسٹ لگانا ہی ہمارا دین ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب خلافت عباسیہ کے دور میں قید کیے گئے تو انہیں قید کیا گیا، مارا گیا، ان پر کوڑے برسائے گئے، یہاں تک کہ ان پر نماز جمعہ کی پابندی بھی لگا دی گئی کہ آپ جمعہ کی نماز مزید نہیں پڑھ سکتے۔ اب وہ قید میں تھے اور ہر جمعہ آتا رہا، تو امام احمد بن حنبل نہاتے، نیا لباس پہنتے، تیار ہو کر دروازے تک جاتے، اور ہر بار چوکیدار کہتا کہ تمہیں نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ کسی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بھائی جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا تو پھر آپ ہر بار، ہر جمعے کو اتنی تکلف کیوں کرتے ہیں، اتنا تیار کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو میرے اختیار میں ہے وہ تو میں کر رہا ہوں، تیار ہونا، نہانا یہ میرے اختیار میں ہے، یہ میں کر رہا ہوں۔ جمعے تک رسائی حاصل کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، تیار ہونا میرے بس میں ہے۔ کل قیامت کے دن میں یہ تو کہہ سکوں گا کہ یا اللہ، میں نے تو اپنی طرف سے نماز پڑھنے کے لیے پوری تیاری کر رکھی تھی، آگے راستے ہی بند تھے۔ تو اے مسلمانوں، کیا سیکھا آپ نے اس واقعے سے؟ آج فلسطین میں اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم بائیکاٹ کے لیے تو تیار ہو جائیں۔ ہم نے بائیکاٹ مہم کا حصہ بننا ہے، ہم صرف اپنا فرض ادا کریں، نتائج ہم نے اللہ پہ چھوڑ دینے ہیں، کیونکہ ہم نتائج کے ذمہ دار نہیں، ہم اپنی طرف سے جدوجہد کے ذمہ دار ہیں۔ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے سے آپ کی زندگی رک نہیں جائے گی، لیکن شاید کسی فلسطینی بچے کی آنکھوں سے آنسو ضرور رک جائیں گے۔ بائیکاٹ صرف احتجاج نہیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ بائیکاٹ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا ضمیر تم سے بائیکاٹ کرے۔ والسلام۔